سیکورٹی کے حوالے سے، ڈیفنس سیکورٹی کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل رول ہے. جان صاحب آپ لائن پہ، سوری میں اگر جان صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی بالکل ہوں. جان اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما ہیں. پلیز آپ چوہان صاحب بات کر لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی پلیز سر. آپ کا عالمی سطح پہ ایک اصول ہے جو یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ہے نا آپ کی دفاعی سیکورٹی کے حوالے سے جو آپ کی بکس ہیں، لیکچرز ہیں، اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک میں کرپشن عام ہو جائے وہاں پر سیکورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک بنیادی اصول ہے جو ہر یونیورسٹی میں آپ کی جناب پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیفنس کے جناب آپ کے سبجیکٹس میں اب آپ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے کرپشن کو اور دہشت گردی کو، کرپشن کو اور ریاست کے خلاف آپ کی ملک دشمن طاقتوں کی جناب کارروائیوں کو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں؟ سر آپ نہیں کر سکتے. جس ملک میں کرپشن عام ہو جائے گی وہاں پہ سیکورٹی کمپرومائز ہوگی. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ عالمی سطح پہ اس کو مانا جانا جاتا ہے. کیوں؟ کہ ہر بندہ بکنے کو تیار ہوگا. وزیر اعظم جناب جب کھربوں ڈالر اور پاؤنڈز جو ہے وہ وزیر اعظم کما رہا ہوگا، اسپیکر کہے گا میں بھی کماؤں، ڈپٹی اسپیکر کہے گا میں بھی کماؤں، ایم این اے ایم پیز کہے گا میں بھی کماؤں، بیوروکریسی کہے گی میں بھی کماؤں، بیوروکریسی کے نیچے جتنے اہلکار ہوگے میں بھی کماؤں، عام پبلک ہوگی وہ کہے گی یار ہم کوئی جناب مت رہے ہیں ہم بھی کماؤ. پھر اس کمائی کے چکروں میں آپ کی ملک دشمن طاقتیں اور ملک دشمن ایجنسیاں آئیں گی، وہ پیسہ لگائیں گی. اب یہ بیرل جو ہے کیسے یہاں پہنچ گیا؟ امریکن یعنی بلیک لسٹڈ تھا. he was not allowed to enter Pakistan even then he was issued the visa. آپ کے ڈالرز لگیں گے. آپ کا وہ طالبان کے جو آپ کا ماتھے کا جھومر ہوتے تھے وہ آپ کے جناب انڈیا کے ماتھے کا جھومر بن جائیں گے ڈالرز کی جناب اس کی بنیاد پر، پاؤنڈز کی بنیاد پہ. آپ کے وہ سارے سیاستدان کے جو کبھی جذبہ حب الوطنی کی بنیاد پہ پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جناب کہ وہ آپ کے امریکن قونصل خانے، انڈین قونصل خانے، برطانوی قونصل خانوں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے وہاں شراب و کباب کی محفلوں سے اور پھر ان کی جناب خریداری کی بنیاد پہ پھر وہ اینٹی پاکستان کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہی آسما جہانگیر ہے، پھر وہی حامد میر ہے، پھر وہی حسن بزر جو ہے وہ بھائی ناس کیوں نہ لے؟ میں پاکستانی ہوں، میں نام کیوں نہ لوں؟ وہ بھی ہے نہیں نا جو بندہ جواب نہیں دے سکتا. ساری کلیئر ہے، ناٹ سسپیشیس. آپ کا بنگلہ دیش علیحدہ کر دیا پاکستان سے، پاکستان توڑ دیا میرے پاکستان کو جس کے لیے میرے باپ میرے دادا نے قربانی دی. اس توڑنے کی خوشی میں جناب ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اور اس میں آسما جہانگیر کھڑی ہوتی ہے میڈل پہنے، حامد بھی کھڑا ہوتا ہے میڈل پہنے، حاصل بزن جو کھڑا ہوتا ہے میڈل پہنے. اور ہمیں پاکستان کا میڈیا اور سیاستدان، ہمارے اس ملک کے حکمران ہمیں یہ سمجھائیں کہ اس کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ، ان کو برا بلا مت کہو. نہیں، ہم انہیں کہیں گے اگر وہاں پہ انہوں نے میڈل لیا، وہاں پہ پاکستان توڑنے کی پاداش میں اور بنگلہ دیش کی وہ آزادی کی خوشی میں اگر وہ اس محفل میں گئے تو وہ غدار ہے. ہم اس کو کہیں گے. یاد حسن چوہان سولی پہ چڑھ جائے گا لیکن وہ کہے گا. اور اسی طریقے سے جنہوں نے یہ ملک توڑا ہے پھر ان کا احتساب بھی کرے نا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں آج محمود خان اچکزئی اتنا بڑھ بڑھ کے کیوں اسمبلی کے اندر بولتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر جو ہے $400 ملین سالانہ امریکن سی آئی اے لگاتی ہے. اور جب ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمارے خلاف اگر کوئی بولنے لگے گا تو پھر کسی کیمرہ کے ذریعے سے، کسی سائبر کرائم بل کے ذریعے سے اور کسی اپنے کچھ ایکٹروں کے ذریعے سے اور کچھ میڈیا چینلز کے مالکان کے ذریعے سے ان لوگوں کو شٹ اپ کال دے دی جائے گی کہ جو ہمارے خلاف بولنے کی کوشش کریں گے. تبھی آج سے ساری ہلہ شیری ہو رہی ہے. تبھی وہ الطاف حسین وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ فوج کے خلاف اور ملک کی ریاست کے خلاف بولتا ہے. ادھر سے جناب محمود خان اچکزئی ہے، ادھر سے اسفند یار ولی اٹھتا ہے. بھائی جان یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہوں گی. یہ چانکیہ کی سیاست ختم کرنی ہوگی. یہ میکاولی کی سیاست جب تک ختم نہیں ہوگی پاکستان کی بقا اور سربلندی جو ہے وہ کمپرومائز رہے گی. اور اس کے حوالے سے نون لیگ کی حکومت 100% پر کام ہو چکی ہے. اور اس ایشو کے حوالے سے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو کس دن اگلے 1-2 دن کے اندر اندر نون لیگ کی حکومت باضابطہ شٹ اپ کال دے گی کہ جواب سے کال دے گی حکومت سے علیحدہ کرے. یہ جواب پوچھ لیں یہ بیان کیوں دیا اور کس طرح دیا؟ تو ابھی جواب دے دیتے ہیں. جان اچکزئی صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی آپ پلیز اب